ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے غم چاہیے، دکھ چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر بھی اتنے لوگ اداس کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عالیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عالیہ خان ہوم اسکلز۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ٹاپک پر جو ہم سب کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ کون سی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، اصول ہیں جنہیں اپنا کر ہم خوش رہ سکتے ہیں؟ جی ہاں، آج ہم خوشی کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے غم چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر بھی اتنے لوگ اداس کیوں ہیں؟ اس کا جواب جو میں اب تک سمجھ سکی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے خوشی کو غلط جگہ تلاش کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں خوشی پیسے سے آئے گی، کسی کے بدل جانے سے آئے گی، کسی ایک دن کے آنے سے آئے گی، ہو سکتا ہے شادی کے بعد خوشی ملے، کسی کامیابی کے بعد خوشی ملے، یا کسی خاص لمحے کے بعد خوشی ملے، اور جب وہ لمحہ آ بھی جاتا ہے تو خوشی چند دن کی مہمان بن کر چلی جاتی ہے۔ اصل میں خوشی کوئی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کیفیت ہے، اور یہ باہر سے نہیں آتی، یہ ہمارے اندر سے جاگتی ہے۔ جب میں نے خوشی کے لفظی معنی سمجھے، ان کی تفصیل جانی، تو حیرت انگیز طور پر مجھے معلوم ہوا کہ خوشی کا کیا مطلب ہے۔ خوشی کے لفظ خ، واو، شین، یہ ان حروف کو ہم تفصیل کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ خ سے ہے خوف چھوڑ دینا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ خوف میں جیتے ہیں۔ کل کا خوف، لوگوں کی باتوں کا خوف، لوگ کیا کہیں گے یہ خوف، ناکامی کا خوف، تنہائی کا خوف، اور جب دل خوف سے بھرا ہو تو خوشی کے لیے جگہ کہاں بچے گی؟ جس دن انسان یہ فالتو کے خوف دل سے نکال دیتا ہے، اسی دن خوشی کا پہلا دروازہ کھلتا ہے۔ خ کے بعد واو، اور واو سے ہے وسعت دل۔ وسعت دل کا مطلب ہے ہر بات دل پر نہ لینا، ہر بات کو اپنی انا سے نہ جوڑنا۔ لوگ کچھ کہیں گے، حالات کچھ کریں گے، لیکن اگر دل وسیع ہو تو انسان ٹوٹتا نہیں۔ یاد رکھیں، تنگ دل انسان کو خوشی کم ہی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہر وقت خود کو ثابت کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اب آتے ہیں شین کی طرف۔ شین سے ہے شکر، شکر ادا کرنا، اور شکر خوشی کی بنیاد ہے۔ جو انسان ہر وقت اس بات پر روتا ہے کہ اس کے پاس کیا نہیں ہے، وہ کبھی اس چیز کو نہیں دیکھ پاتا جو اس کے پاس ہے، اور جو انسان شکر کرنا سیکھ لیتا ہے اس کے لیے چھوٹی چیزیں بھی بڑی نعمت بن جاتی ہیں، جیسے پرندوں کا چہچہانا، بارش کا ہونا، ڈالی پر کھلتا پھول، چائے کا کپ، سب سے بڑھ کر سانس لینا، کسی کا حال پوچھ لینا، کسی کی مدد کر لینا، کوئی پودا لگا دینا، یہ سب خوشی کے بیج ہیں۔ بس دیکھنے والی نظر اور محسوس کرنے والا دل چاہیے۔ تحقیق اور عملی تجربات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ روزانہ اپنی زندگی کی چھوٹی بڑی نعمتوں کے لیے شکر گزار ہونا دماغ میں خوشی کے ہارمونز بڑھاتا ہے اور نیگیٹو سوچوں کو کم کرتا ہے۔ شکر گزاری کے ذریعے انسان زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قدر کرنا سیکھتا ہے، چاہے وہ ایک خوبصورت دن کی شروعات ہو یا کسی دوست کی ہنسی۔ اب آتے ہیں یہ کی طرف، اور یہ سے آتا ہے یقین۔ یقین اس بات کا کہ جو ہو رہا ہے وہ بے وجہ نہیں۔ کچھ چیزیں ہمیں فوراً سمجھ نہیں آتی، لیکن وقت بتا دیتا ہے کہ وہی ہمارے لیے بہتر تھی۔ جب دل میں یقین آ جاتا ہے تو پھر بے چینی بھی کم ہو جاتی ہے، اور خوشی کو ٹھہرنے کی جگہ بھی مل جاتی ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ میں خوش کیوں نہیں ہوں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں ہر وقت شکوہ کیوں کر رہا ہوں۔ خوشی شور نہیں کرتی، یہ آہستہ سے آتی ہے۔ یہ اس لمحے میں ہوتی ہے جب آپ نے کسی سے غیر ضروری بحث نہیں کی، جب آپ نے خود کو کسی اور سے کمپیئر نہیں کیا، جب آپ نے خود سے کہا میں کافی ہوں۔
آج کا انسان سب کچھ دکھا رہا ہے لیکن محسوس کم کر رہا ہے۔ ہم تصویریں تو بنا رہے ہیں لیکن لمحے نہیں جی رہے۔ ہم خوش نظر آنا چاہتے ہیں، خوش ہونا نہیں۔ یاد رکھیں، خوشی کا تعلق رفتار سے نہیں، گہرائی سے ہے۔ جو انسان ہر وقت دوڑ رہا ہو وہ رک کر خوشی محسوس ہی نہیں کر پاتا۔ ایک لمحے کے لیے رکیں، سانس لیں اور خود سے پوچھیں، کیا واقعی میری زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں، یا میں نے صرف اچھا دیکھنا چھوڑ دیا ہے؟ خوشی کوئی بڑی چیز نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے لمحوں میں چھپی ہوتی ہے۔ خاموشی میں، دعا میں، بچوں کی ہنسی میں، کسی پودے کو پانی دیتے ہوئے، کوئی نئی ڈش بناتے ہوئے، اپنے لگائے ہوئے پودے سے پھل اتارتے ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے، جو انسان شکوہ کم اور شکر زیادہ کرتا ہے وہی اصل میں امیر آدمی ہوتا ہے، اور جو خود سے لڑنا چھوڑ دیتا ہے خوشی خود بخود اس کے پاس آ جاتی ہے۔ خوشی ایک ایسا احساس ہے جو ہر انسان کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ صرف لمحاتی خوشی نہیں بلکہ ایک گہرا، مسلسل اور داخلی سکون پیدا کرنے والا جذبہ ہے۔ خوشی کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ نہ صرف ہمارے دماغی اور جذباتی توازن کو برقرار رکھتی ہے بلکہ جسمانی صحت پر بھی مثبت اثر ڈالتی ہے۔ خوشی کے ٹاپک پر میں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، ان پر بھی میں ویڈیو بناؤں گی۔ خوشی کے کچھ چھوٹے چھوٹے راز بھی ہیں جو روزمرہ زندگی میں آسانی سے اپنائے جا سکتے ہیں، جیسے مسکرانا۔ یہ ایک آسان مگر ایک طاقتور عمل ہے جو فوری طور پر ہمیں خوشی دیتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا اور اچھے کام کرنا دماغ میں خوشی بڑھاتا ہے۔ خوشی کے لیے محبت اور تعلقات بھی بہت اہم ہے۔ اپنے خاندان، دوستوں اور قریبی لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ پازیٹیو باتیں کریں، حوصلہ افزا باتیں کریں۔ ذہنی ٹینشن کو کم کرنے کے لیے میڈیٹیشن کریں، سانس کی مشقیں کریں، یہ ہمیں اندرونی سکون بھی دیتے ہیں۔ فطرت کے ساتھ وقت گزاریں، جیسے کسی باغیچے میں چلنا، پودوں کے پاس رہنا، پرندوں کے پاس بیٹھنا، اپنے پالتو جانوروں سے باتیں کرنا، سمندر کے کنارے جانا، یہ سب خوشی بڑھانے والی باتیں ہیں۔ عملی طور پر خوش رہنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے اصول اپنائیں، جیسے ہر صبح 3 چیزوں کے لیے شکر گزار ہوں، دن میں کم از کم 10 منٹ اپنے آپ کے لیے خوشی کا وقت نکالیں، ہر ہفتے کسی کے لیے اچھا کام کریں اور اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ خوشی ایک انتخاب ہے۔ یہ حالات یا لوگوں پر منحصر نہیں بلکہ ہماری سوچ، رویے اور روزمرہ کی عادات پر منحصر ہے۔ جو لوگ خوشی کو چھوٹے چھوٹے لمحوں میں تلاش کرنا جانتے ہیں وہ زندگی میں زیادہ اطمینان، سکون محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے، تو دوسروں کے ساتھ اپنی خوشی بھی شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ خوشی صرف بڑی چیزوں میں نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے لمحوں میں، پازیٹیو سوچ میں اور تعلقات میں چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹس میں لکھیں کہ آپ خوشی کے لیے کون سا طریقہ سب سے پہلے اپنائیں گے۔ میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گی اور جلدی خوشی کے ٹاپک پر مختلف کتابوں میں جو بتایا گیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ شکریہ دوستوں، خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوشی بانٹیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔